رات جاگے ہوں, کنجریاں ناچیں, اجازت کی ضرورت نہیں. اور نبی کا نام لینے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت پڑے ہمیں؟ اس لیے بنایا تھا پاکستان. روٹی تو ہندوستان میں بھی مل رہی ہے, مسلمانوں کو نہیں مل رہی. کیا ہندوستان میں درباریں نہیں ہیں, مسجدیں؟ ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں, پھر پاکستان کیوں آئے؟ 70,000 ماں بہنوں نے عزتیں کیوں لٹوائیں؟ 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں کیوں دی؟ روٹی کپڑا مکان تو ادھر بھی تھا, مسجدیں تو ادھر بھی تھیں, درباریں تو ادھر بھی تھیں, گاڑیاں تو ادھر بھی تھیں, مکان تو ادھر بھی تھے, پھر اتنے نقصان کا کیا فائدہ؟ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں اس لیے دی تھیں کہ مسجدیں تو وہاں ہیں, وہاں ہر چیز ہے, لیکن نظام مصطفیٰ نہیں ہے. ملک ہمارا ہو, ہم امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جی سکے. یہ تو سارے اوپر سے لے کے نیچے تک امریکہ کے غلام ہیں. اسی ایڈے لگیاں بھی جڑا اٹھ کے سانو پوچھ لے, ایڈے لوارث ہو گئے مولوی, اتنا دین لوارث ہو گیا کہ کوئی اٹھ کر ہمیں دین سمجھائے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہیں بدلا جائے گا. حضور نے فرمایا لیلھا کنہاریہا, حضور نے فرمایا میں جو تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں نا, اس دین کا دن بھی دن ہے, اور قیامت تک اس دین کی رات بھی دن کی طرح چمکتی رہے گی. علامہ اقبال کہتا ہے, دیکھیں جی ہم نے ساری زندگی دین سنا ہے, یہ حقیقت ہے, جو بابے نے سنا ہے وہ نہیں سنا. بتائیں آپ نے اور میں نے ساری زندگی سنا ہے کہ میرے آقا مولا جی حضور میلاد کا مہینہ آتا ہے, ہمیں علماء سناتے ہیں جی حضور پیدا ہوئے, جی اماں حلیمہ سعدیہ آ کر آپ کو لے گئی, حضور اونٹنی پر گئے, حضور نے بکریاں چرائیں. اس سے آگے کبھی کوئی گیا؟ یہ تو بابا جی نے آ کر بتایا کہ حضور واپس بھی آئے, حضور گھوڑے پہ بیٹھ کے بدر میں بھی گئے, حضور نے اپنے ہاتھ مبارک میں تلوار بھی اٹھائی, حضور نے اسی تلوار سے کافروں کی گردنیں بھی اتاری. یہ بھی دین ہے. رب نے قرآن میں کسی بھی حاجی کی قسم نہیں کھائی. اگر کھائی ہے تو مجھے کوئی دکھائے, حافظ بیٹھا ہے تو مجھے کوئی آیت سنائے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والے کی قسمیں کھائی ہوں. کوئی حافظ بیٹھا ہے تو مجھے نماز پڑھنے والے کی قسمیں رب نے کھائی ہوں تو مجھے دکھائے. یہ تسبیح پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہوں کہ مجھے تسبیح پڑھنے والے کی قسم. حجرے میں بیٹھ کر تسبیحاں پھیرنے والے کی مجھے رب بتاؤ, حجرے میں بیٹھنے والے کی رب نے قسمیں کھائی ہوں. رب نے قرآن میں مجاہد کی قسم کھائی ہے اور مجاہد کے گھوڑے کی قسم کھائی ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقا فوسطن به جمع. اللہ فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا, حضور فرماتے ہیں, حضرت انس سے راوی ہیں اس کے, حضور فرماتے ہیں کہ جس گھوڑے پر مجاہد بیٹھ جائے نا, جس گھوڑے پر, اور وہ گھوڑا دین کے لیے میدان عمل میں نکلے, یہ حدیث ہے, میں ایسے بات نہیں سنا رہا. حضور نے فرمایا قیامت والے دن اس گھوڑے کا پیشاب بھی نیکیوں کے اعمال میں تل جائے گا. جو گھوڑا دین اے نہیں کہ تسی ہن کل نو گھوڑا لے کے ادھر جاؤ تے ادھر جاؤ, یہ بھی نہیں کہ نہ دین کے لیے. جس کی گھر بار کے ٹانگیں کانپ رہی ہوں وہ حضور سے عشق کی محبت کا دعویٰ نہ کیا کرے. حسین کا نام لینا وہ چھوڑ دے جو حسین کی طرح قربانی نہیں دے سکتا. وہ حسینی نہیں ہے, حسینی وہ ہے جو میدان عمل میں کھڑا ہو. ہم اس کو مانیں گے پیر جو قیامت تک امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی والی لائن میں کھڑا ہوگا. ہم اس کو شیخ الحدیث مانیں گے جو خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ والے راستے پر کھڑا ہوگا. ہم اسی کو مولوی مانیں گے جو امیر المجاہدین والے راستے پر کھڑا ہوگا. ہم اسی کو مانیں گے, بس ہمارے یہی معیار ہے. ہاں اگر تمہارے پاس امیر المجاہدین جیسا کوئی ہے پیر تو سامنے لے آؤ. مجھے دکھاؤ کوئی پیر جو 15 صفحے کی ایک حدیث پڑھ دے عربی میں, دکھاؤ مجھے. اتنے تو پیر سرگٹا لا کے پیر بڑے, اور ساڈے علاقے چ پیر ہیں اور دعا منگے جتھے جاویں, یا اللہ شہادت کی موت دے. شہادت دا ویلا آوے تے پیر صاحب اندر, پھر اور جگہ جائیں گے, یا اللہ شہادت کی موت دے. شہادت کا وقت ہے, پھر اندر, پھر موت ہو, یا اللہ شہادت کی, پھر وقت ہے اندر. مرید کیا سی انہیں کہا بھی ہوں اگلی باری پیر صاحب منگن دعا. پھر پیر صاحب پہنچ گئے اگلی جگہ تے اگے سامان آ گیا, ساری بریانی دے سامان. پیر صاحب دعا مانگ دیتی, یا اللہ شہادت دی موت دے. تے مرید ہاتھ جوڑ لے, انہیں کہا حضور ایک عرض کراں اگر ناراض نہ ہو. میں کہا جی کرو. میں کہا حضور ناراض نہیں ہونا. کہ جی حضور میدان تے آپ آنا نہیں, شہادت ایویں نہیں ملنی. اگر اجازت ہوئے تے حلوے میں بمب رکھ دیاں. اج کل پیراں دی حالات ہیں یہی, دعاواں صرف منگن کے, یا اللہ محمد بن قاسم پیدا فرما. میں کہ تو کیوں نہیں بڑھدا, تو دے رستے ہوتے کیوں نہیں ٹردا. یا اللہ صلاح الدین ایوبی پیدا فرما. میں کہ تسی نہیں ٹرنا.
یا اللہ احمد شاہ عبدالی پیدا فرما. میں کہ تسی احمد شاہ عبدالی دے رستے تے نکل آنا تھے وہ تمہارے آبا پر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. حضرت حذیفہ بن حدیث ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت حذیفہ سے روایت ہے اور یہ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مستقبل میں آنے والے وقت میں قیامت سے پہلے مستقبل میں حکمران ایسے آئیں گے کہ وہ جھوٹ بولیں گے.